لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے. اجر کا مطلب کیا ہے؟ ریوارڈ کہہ سکتے ہیں یا سمپل بدلہ کہہ سکتے ہیں, یا اور اس کو سمپلیفائی کر لیا اور آسان انداز میں ہم کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں مزدوری. جو بھی کام کیا اس کی مزدوری. کس کے پاس میں ہے؟ عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس, ربہم ان کا رب. یہاں پہ دیکھیے ہم یہاں پہ ہم نے ہم پڑھا ہے اور یہاں پہ ہم پڑھا ہے, یہاں پہ ہم پڑھا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس سچویشن میں کیا ہے, لیکن یہ جو ہم ہے اس کو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, رائٹ. اس کا مطلب ہے دے اینڈ دیم, دے اینڈ دیم دونوں الفاظ ہیں ہم کے لیے, دے اینڈ دیم. سو دے ول ہیو ریوارڈ. کس سے ملے گا ان کو ریوارڈ؟ عند ربہم, فرام دیئر سسٹینر. اس کے بعد میں دوسری ایک تو بینیفٹ یہ ہو گیا کہ اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا. دوسرا اجر کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک لفظ ہے خوف, آپ سب لوگ جانتے ہیں. لائٹ چلی گئی, بالکل اندھیرا چھا گیا, بچے خوف زدہ ہو گئے, خوف چھا گیا. لفظ خوف کی میننگ آپ سب لوگ جانتے ہیں. خوف کیا ہے؟ کوئی ایک ایسی چیز ہے, کوئی آبجیکٹ ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, یا کوئی کاز اینڈ ایفیکٹ کہ آپ نے مرچ کا استعمال زیادہ کر لیا تو آپ کو سینسیٹیوٹی جتنی زیادہ ہوگی اس لحاظ سے مرچ کا اثر محسوس ہوگا, ایسا کچھ ہے. کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں. اچھا یہ بورڈ ہے, یہ ہماری دیوار ہے, یہ ہمارا یہ پوڈیم ہے, کچھ ایسا ہے کوئی چیز. خوف کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو انسان بہت رحیم شہید موٹا تازہ بہت ہی صحت مند ہوگا, بہت مضبوط ہوگا, وہ خوفزدہ نہیں ہوگا, اور جو بہت دبلا پتلا چھوٹا سا ہوگا, کمزور ہوگا, وہ خوفزدہ ہوگا. ایسا کچھ ہے؟ یہ ایک کرائٹیریا نہیں ہے. خوف ایک نفسیاتی چیز ہے, خوف ایک سائیکولوجیکل چیز ہے. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کو خوف نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کے دل میں اطمینان ہوتا ہے. اطمینان کیا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ زیادہ یعنی کم سونے کی وجہ سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے, یہ بات معلوم ہے آپ سب کو. لیکن سلیبس کمپلیٹ کرنے کے لیے, ایگزام کی پریپریشن کرنے کے لیے, یا زیادہ پڑھنے کے لیے, یا زیادہ کچھ اچیو کرنے کے لیے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دینا پڑتا ہے, اسٹڈی کو دینا پڑتا ہے. ہم سب کو, ہم سب لوگ ایکسٹرا کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا وقت زیادہ دینا چاہیے. اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, بننا چاہتے ہیں, جس نے بلندی پہ جو جانا چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے, یعنی محنت کرتا ہے, پڑھتا ہے. پھر یہ سوال آتا ہے زیادہ نہیں صحیح نہیں سوئیں گے پھر پڑھتے ہی رہیں گے, زیادہ پڑھ لیں گے تو نقصان کیا ہوگا. لیکن ہمارے ذہن میں اطمینان ہوتا ہے, تسلی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے اطمینان؟ کہ زیادہ پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ہمارا رزلٹ اچھا آ جائے گا. تو ہم کہیں نہ کہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو اطمینان. خوف کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ دل مطمئن نہیں ہوتا ہے. دل مطمئن نہیں ہوتا ہے. جب دل مطمئن ہوتا ہے تو خوف نہیں ہوتا ہے. 100 روپیز ہے, مجھے اسی قلم سے کام چل سکتا ہے, یہ قلم 5 سے 10 روپے کا آتا ہے, بہت اچھا چلتا ہے, بلا شبہ ہی اچھا چلتا ہے, سستا بھی ہوتا ہے. تو ہمیں 100 روپیز کا نہیں لینا ہے, کیونکہ ہمیں کسی کو یہ نہیں دکھانا ہے کہ میرے پاس اتنا قیمتی قلم ہے, مجھے جس قلم سے کم از کم قیمت میں فائدہ ہو سکتا ہے وہ قلم میں استعمال کرتا ہوں. میں مطمئن ہوں, میرا دل مطمئن ہے, میرے لباس صحیح ہے تو میں انہیں کئی سال استعمال کر سکتا ہوں. مجھے ہر سیزن میں ہر سیزن کا ڈریس خریدنا ضروری نہیں ہے. یہ بڑی کامن سی چیزیں ہوتی ہیں. جب دل مطمئن ہوتا ہے تو خوف نہیں ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے حزن بھی نہیں ہوتا. حزن کا لفظ کسی نے سنا ہے؟ حزن و ملال سنا ہے؟ خوف کہتے ہیں فیئر کو, اور حزن کہتے ہیں سارو کو, سیڈنس, سارو. یہ بھی ایک مینٹل کنڈیشن ہے کہ آدمی ذہنی طور پہ غم زدہ ہوتا ہے. غم ہوتا ہے کس چیز کا؟ میرے پاس ایک بہت قیمتی قلم تھا لیکن میرے چھوٹے بھائی نے اسے توڑ دیا, میں بہت غم زدہ ہوں. یا کچھ بھی غم ہو سکتا ہے ایسے. میرے پاس میں نوٹ بک بہت اچھی تھی, میرے گھر میں چھوٹا بھائی ہے, اس نے اس کو گندا کر دیا, قلم چلا دیا, اس نے کتاب گندی کر دی. ایسی بہت سارے غم اور خوف ہو سکتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. آدمی سوچ سکتا ہے کہ اب لائٹ چلی گئی تو کیا ہوگا, یہ فین ہے, بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں فین نیچے آ گیا, لیکن ہم کیا اسی تصور کو کہیں نہیں بس یہ فین ہے. لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ جس فین کو یہاں لگایا گیا ہے اس کی کوالٹی ٹیسٹڈ ہے, اچھی کمپنی کا ہے.
لوگ اس کو بہت دنوں سے استعمال کرتے آئے ہیں, خود ہمارا تجربہ اچھا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس میں کچھ نہیں ہوگا, انشاءاللہ بہتر رہے گا. اطمینان قلب جب مل جاتا ہے تو انسان کو نہ تو خوف ہوتا ہے اور نہ ہی حزن کے لیے ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں غم. آپ نے سنا غم زدہ مت ہو, غم زدہ مت ہو, غم مت کرو. خوف اور غم یہ کتنی چیزیں نہیں ہوں گی. نمبر 1 اجر اللہ کی طرف سے ملے گا, نمبر 2 خوف نہیں ہوگا, نمبر 3 غم نہیں ہوگا. یہ بتائیے ان آدمی سکون کہاں سے پاتا, پیسوں سے یا دل کے اطمینان سے ہوتا ہے؟ آدمی کا دل مطمئن تو سب کچھ اطمینان بہتر ہے, اور دل بھی مطمئن نہیں ہے تو انسان کے لیے کچھ بھی بہتر نہیں ہے. تو بھائی دیکھیے یہ 3 چیزیں ہیں. خرچ کیوں کرنا چاہیے؟ خرچ کے لیے لفظ آیا ہے انفاق. انفاق کیوں کرنا چاہیے؟ بینیفٹ نمبر 1 رزلٹ اللہ کی طرف سے ملے گا. بینیفٹ نمبر 2 کوئی کسی بھی قسم کا کوئی فیئر نہیں ہوگا. بینیفٹ نمبر 3 کسی بھی قسم کا کوئی سیڈنس یا اس جیسی کوئی مینٹل کنڈیشن نہیں ہوگی جہاں ہم تکلیف محسوس کریں. اس سے زیادہ اچھی چیز کوئی ہو سکتی ہے. لیکن خرچ کیا کرنا ہے؟ جو کچھ ہماری جیب میں سارا خرچ کرنا ہے نہیں. والدین تو میرے اپنے ہیں, بھائی بہن تو اپنے ہیں, غریبوں پہ خرچ کرنا ہے. یہ جو لوگ ہیں ان کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ دوسرے لوگ کریں گے. ان کی ضرورت ہم ہی پوری کریں گے. یہ ہے آیت نمبر 274 میں کہ کیوں خرچ کرنا چاہیے. اچھا, ایکسپلائٹیشن کی میننگ آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے. کس کا ٹرانسلیشن بھی کر سکتا ہے؟ ایکسپلائٹیشن کسے کہتے ہیں؟ صاف کر دیں اس کو. آج اللہ کی طرف سے خوف نہیں ہے, غم نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں 274 میں انفاق کے نتیجے میں, انفاق کا جو بینیفٹ ہے. یہ بتائیے ایکسپلائٹیشن کسے کہتے ہیں؟ مس یوز, ایکسپلائٹیشن, غلط کسی کا استعمال وغیرہ وغیرہ. آپ تصور کی کسی شخص نے کسی سے 100 روپیز لیے. قرض کون لیتا ہے؟ پیسے والا لیتا ہے, ضرورت مند لیتا ہے؟ کون لیتا ہے؟ ضرورت مند لیتا ہے. ضرورت مند لیتا ہے. کسی نے کہا کہ مجھے 100 روپیز دے دو. اب دینے والا کہتا ہے کہ 100 روپیز کے بدلے میں مجھے ہر مہینے یا ہر دن کے لحاظ سے مجھے 10 پیسے یا 5 پیسے اس کا بینیفٹ دینا ہے. اب 100 روپیز تو واپس کرو گے ہی, ساتھ میں 10 پیسے یا 5 پیسے یا 1 پیسے, یعنی 100 کے مقابلے پیسے اسی پروپورشن میں آئیں گے. اب جب 1000 جائے گا تو اسی پروپورشن میں پیسے بدل جائیں گے. اتنے پیسے مجھے دے دینا. وہ انسان استعمال کرتا ہے, کس لیے پیسے لیتا ہے؟ تاکہ اس کا وہ استعمال کرے گا, بزنس اسٹیبلش کرے گا, کچھ بھی دکان کھول لے گا, بزنس کرے گا, کوئی بلڈنگ بنائے گا, کچھ بھی کرے گا. لیکن یہ بتائیے کہ بزنس میں ہمیشہ بینیفٹ ہونا لازمی ہے؟ لازمی ہے بینیفٹ ہونا؟ نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی انسان نے 100 روپئے لیے ہیں اور بینیفٹ نہیں ہوا اس کا, اور پھر اس سے کسی نے کہا کہ مجھے 1 پیسہ دینا یا 1% دینا, تو وہ تو مستقل لاس میں چلا جائے گا. کہ جو اس کا کیپٹل ہے وہ, اور جو اس کے اگینسٹ جو بینیفٹ وہ لے رہا ہے وہ بھی, تو اس کو سب دینا پڑے گا مستقل. تو یہ ایک قسم کا ایکسپلائٹیشن ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے, کسی کے پاس میں 100 روپئے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بزنس کر لو, جو بینیفٹ ہوگا تم کوشش کرنا اس میں سے ہمیں بینیفٹ میں سے ہمیں کچھ پرسنٹیج دے دینا. گویا کہ بینیفٹ نہیں ہوا تو تمہارا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. 100 روپیز سے قرض دار ہو تو جب ہوگا تب دینا, ورنہ تم ایک ٹائم لائن ہے. اس صورت میں آدمی قرض لینے والا بھی جلدی سے قرض نہیں لیتا ہے, قرض دینے والا بھی جلدی قرض نہیں لیتا ہے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنا بزنس بنا لیتے ہیں کہ میرے پاس 5000 روپئے ہیں, میں نے دے دیے, تمہارا بینیفٹ ہو یا لاس ہو, تم جو بھی تم پہ بیتے وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے, ہمیں 5000 پلس 100 روپیز ہم کو چاہیے. یہ 100 روپیز کہاں سے آئیں گے؟ بینیفٹ ہوا تو ٹھیک, اور نہیں ہوا تو آدمی اور دب تک چلا جائے گا. یہی تو ہوتا ہے. لوگ زمینیں بک جاتی ہیں, لوگوں کے مکان بک جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے بینک سے جو لوگ لون لیتے ہیں, جیسے آپ دیکھتے ہیں ایجوکیشن لون ہے, بزنس لون ہے, پرسنل لون ہے, اس کے لیے بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ اٹھے اور چل دیے لون لے لیا. لیکن جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے ہیں, پیسے کے لین دین, وہاں ایکسپلائٹیشن ہوتے ہیں. تو پیسے دے کے پیسے کمانا یہ ایک صورت میں ایکسپلائٹیشن کی ایک صورت ہو سکتی ہے جو صحیح نہیں ہے. پیسے دے کے تجارت میں پارٹنرشپ کرنا یہ اچھی بات ہے, بینیفٹ ہے تو اچھی بات ہے, نہیں بینیفٹ ہے تو اچھی بات نہیں ہے. یہ کیا لفظ ہے؟
یہ کیا لفظ ہے اور یہ کیا لفظ ہے؟ ربحن. ربحن کا مطلب ہوتا ہے بینیفٹ. ربا کا مطلب ہوتا ہے جنرل آپ جو بریکٹ میں میننگ لکھ سکتے ہیں. بریکٹ میں بریکٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں یعنی یہ ایگزیکٹ یہ میننگ آپ کو وہاں پہ نہیں ملی لیکن کانسیپٹ ہے. یہ بتائیے آپ شوز پہنتے ہیں آپ سب لوگ؟ شوز ایک لفظ ہے شو رائٹ, لیکن کیا سیم شو آپ ہر جگہ ہر ایک جیسا پہنتے ہیں؟ منڈے ٹو فرائیڈے آپ کا شو الگ ہوتے ہیں, سیٹرڈے آپ الگ پہنتے ہیں, منڈے ٹو تھرسڈے الگ پہنتے ہیں, فرائیڈے الگ پہنتے ہیں, مسجد جاتے ہیں تو الگ پہنتے ہیں, مارکیٹ جاتے ہیں تو الگ پہنتے ہیں, مارننگ واک کے لیے جاتے ہیں الگ استعمال کرتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں الگ مسئلہ, لیکن ہوتے ہیں سب الگ الگ ہیں. سب کی اسٹائل الگ ہے, سب کا ڈیزائن الگ ہے. تو شادیوں میں لوگ فنکشن میں جاتے ہیں تو وہاں کے جوتے الگ قسم کے پہنتے ہیں, دیکھو گے آپ کو. اسی طریقے سے لفظ ربا ہے. ربا کا مطلب ہوتا ہے گروتھ. گروتھ سمجھتے ہیں, گرو کرنا, وہ مت لکھیے گا ابھی. لیکن جو اصل میں لکھنا ہے آپ کو وہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے سود. سود سب لوگ سمجھتے ہیں, پیسے کے مقابلے میں پیسے جو آتا ہے اس کو آپ کو پڑھائی میں انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے, تو آپ سود کے لیے آتے ہیں پڑھائی سے. اب دیکھیے ایک ہی لفظ انہوں نے استعمال کیا, لیکن یہ پڑھائی میں انٹرسٹ الگ چیز ہے, بینک میں جو پیسوں کا انٹرسٹ ہے وہ الگ چیز ہے, ایکسپلائٹیٹو جو انٹرسٹ ہے وہ الگ ہے. لفظ ایک ہے, ایک کہاں ہم استعمال کر رہے ہیں اس سے میننگ اس کی بدل جاتی ہے رائٹ. تو بس یہ ربا کا مطلب بریکٹ میں آپ لکھیے سود. اب سود کا مطلب سب لوگ سمجھتے ہیں پیسے کے مقابلے میں پیسے. دوسرا ہے تجارت. تجارت کسے کہتے ہیں؟ بزنس ہے, لین دین ہے. ہاں انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن انٹرسٹ کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو. پڑھائی میں انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ انٹرسٹ کہتے ہیں اس کو. تو گویا کہ اس کو ہم کہتے ہیں میننگ نہیں ہے بلکہ ٹرمینالوجی ہے. زیروکس معلوم ہے آپ لوگوں کو, ایکس رے کرواتے ہیں. ایکس رے کو کروانے کی چیز ہے ایکس رے, لیکن ہم سب لوگ ایکس رے کرواتے ہیں. طبیعت خراب ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے ایکس رے کرواتے ہیں, لیکن ایکس رے کروانے کی چیز ہے. لیکن ہم سب لوگ یہ خاص میننگ سمجھتے ہیں, اچھا یہاں اس کا مطلب یہ, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو ویسے ہی ربا کا مطلب ابھی ہم جہاں بات کر رہے ہیں وہاں پہ وہی انٹرسٹ یا سود ہے, لیکن وہ بینیفٹ, مانیٹری بینیفٹ اگینسٹ منی, منی اگینسٹ منی تجارت کرتے ہیں. تجارت کسے کہتے ہیں؟ بزنس کو, ٹریڈ کو. ربحن کا مطلب ہوتا ہے بینیفٹ, پروفٹ. پروفٹ کچھ بھی ہے, یعنی آپ نے 100 کا سامان خریدا, 110 کا بیچ دیا, ربحن ہو گیا. فائدہ. اس کو ایک لفظ اور استعمال کرتے ہیں, شاید سنا, نفع. سنا ہے نفع, منافع بھی بولتے ہیں. ویری گڈ, ہمارے منافع بولتے ہیں, نفع بولتے ہیں, بالکل صحیح. تو یہ جو ربا ہے یہ پیسوں کے بدلے پیسے ہیں اور اس میں ہمیں ایکسٹرا پیسے چاہیے. اب یہاں دیکھیے کوئی بھی آدمی جو پیسے لے گا, غریب لے گا, ضرورت مند لے گا, تو اس میں نقصان یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کا بزنس چل پڑے. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اگر بہت دنوں سے رہتے ہیں اس علاقے میں, دکانیں کھلتی ہیں, بند ہوتی ہیں, کھلتی ہیں, بند ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد میں ایک دکان کھلتی ہے جو چلتی چلی جاتی ہے, اسٹیبلش ہو جاتی ہے. پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد میں کوئی دوسری دکان کھلتی ہے, بزنس لوگ شروع کرتے ہیں, ایک, دوسرا, تیسرا, چوتھا, کئی مرتبہ لاس ہوتا ہے, پھر وہ اسٹیبلش کر پاتے ہیں. تو یہاں پہ جہاں پیسوں کے بدلے پیسے ہیں تو اس میں خطرہ یہی ہے کہ آدمی ڈوبتا چلا جائے گا, اور ایک آدمی جو پیسے کے بدلے پیسے پلس بینیفٹ لے رہا ہے وہ آدمی بڑھتا چلا جائے گا. تو ایک آدمی گراف خزانے کا یہاں جا رہا ہے, ایک آدمی ڈوبتا یہاں چلا جا رہا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے, انسان کس لیے بنے ہیں؟ ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے یا ایکسپیکٹ کرنے کے لیے؟ ہمدردی کے لیے. تو یہاں پہ ہمدردی کا پہلو غائب ہو جاتا ہے. اس لیے تجارت میں کیا ہے, تجارت میں ایک لمٹ کے ساتھ پروفٹ ہے, پیسے لے لیے, کوئی ایک آدمی بزنس کرتا ہے, کوئی آدمی انویسٹ کرتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تجارت کے لین دین نفع ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو ربا ہے وہ ربا ہے, تجارت کی طرح اس میں فائدہ ہے, لیکن تجارت الگ ہے, یہ الگ ہے. جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں یہ شیطانی عمل ہے. یہ کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے. اور تجارت کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ سنت بھی ہے. سنت کا مطلب سمجھتے ہیں الذین یاکلون, یہ ہم آیت ڈسکس کر رہے ہیں 275
یہ 3 الفاظ لکھ لیے آپ لوگوں نے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. جو لوگ ربا کھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شیطان کا ان پہ اثر ہو گیا ہے. شیطان کا اثر ہو گیا ہے, ان کو بالکل صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. صحیح بات سمجھ میں ہمارے جیسے کہتے ہیں جیسے لگتا ہے اس کا دماغ معاف ہو گیا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے اس کو کچھ. ہر جگہ کی اصطلاحات ہیں. ذالک بانہم قالوا, یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ان لوگوں نے کہا. قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس میں وجہ ضرور بیان کی جاتی ہے. آپ میں اب ہم لوگ جس ایج گروپ میں آپ سب ہیں, وجہ بتا کے سمجھانا زیادہ آسان ہے. بائی فورس کچھ نہیں کروایا جا سکتا ہے, کسی سے نہیں کروا سکتے ہیں. وہ ایک لمٹ میں آدمی بات مان سکتا ہے, لیکن وقت ختم ہوا, جس کے سامنے زبردستی جو کام کروایا جا رہا کر لیا. لیکن اگر آدمی اندر سے کنونس نہیں ہے کہ مجھے کرنا چاہیے, تو کوئی طاقت اس سے کروا نہیں سکتی ہے. کہ جو شیطانی ایسا لگتا ہے ان پہ شیطان کا اثر ہے, یعنی ان کو بات کوئی صحیح سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے. یہ ایسا ہوا کیوں؟ قالوا, ان لوگوں نے کہا انما البیع مثل الربا. یہ جو خرید فروخت ہے, بیع لکھ لیے البیع. البیع کا مطلب ہے خرید فروخت, بیچنا خریدنا. یعنی اس کو تجارت دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں. یہ جو خرید فروخت ہے یہ تو ربا کے طریقے سے ہے. یعنی اس میں کیا کرتے ہیں, ہم نے 100 روپئے دیے, 10 روپئے بینیفٹ لے لیے, 5 روپئے بینیفٹ لے لیے. ہم نے سامان بھیجا, اس کے بدلے قیمت لے لی. دونوں ایک جیسے ہیں؟ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. ایکسپلائٹیشن جہاں بھی ہوگا انسان کا. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ قرض نہ لینا آسان نہیں ہوتا ہے. وہ بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس کے بعد میں ملتا ہے. کیونکہ وہ گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ بینیفٹ کے لیے ہوتے ہیں, لیکن جو انڈیویجولز دکانداری کرتے ہیں پیسوں کی, وہ ایک اپنے خاص فائدے کے لیے کرتے ہیں. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. احل کا مطلب کیا ہے؟ پرمیٹڈ. احل کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو پرمیٹڈ ہے یہ بریکٹ میں ہے. احل کا مطلب حلال کیا, بریکٹ میں ہے پرمیٹڈ. کیوں پرمیٹڈ بریکٹ میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگزیکٹلی آپ کو ایسے ملے گا. حرما کا مطلب کیا ہے؟ پروہیبٹڈ. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے, حرام کیا. حرام کا لفظ سمجھ گئے ہوں گے, کوئی برا لفظ نہیں ہے بلکہ ریسٹرکشنز جہاں پہ ہوتی ہیں, پروہیبیشن ہوتا ہے وہاں پہ. اللہ نے بیع کو, خرید فروخت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. فمن, یہاں تک بات کلیئر ہوگی. یہ کون سی آیت ہے؟ 275. اسی کا اگلا حصہ ہے فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. اللہ کی طرف سے اس کے بعد نصیحت آ گئی اور وہ باز آ گیا. باز آنا سمجھتے ہیں یعنی اپنی غلطیوں سے رک گیا, تو بس جو پرانی باتیں اللہ معاف کر دے گا. اللہ ہی کے طرف تمام چیزیں واپس ہوتی ہیں. ومن عاد فاولئک اصحاب النار. اور جو لوگ پھر سے واپس آ جائیں گے سود کی طرف. اب سود کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو. منع کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر لوگوں کی تباہی چھپی ہوئی ہے. فاولئک اصحاب النار, یہ لوگ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دے گا اور صدقات کو بڑھا دے گا. اب بیچ میں صدقے کی بات کہاں سے آ گئی؟ صدقے کی بات اس لیے آ گئی کہ آپ کو معلوم ہوا کہ کوئی شخص ہے اپنے بچے کی اسکول کی فیس کے لیے یا اور کسی مصیبت سے گزر رہا ہے, اسے نکلنے کے لیے قرض لے رہا ہے, تو آپ قرض جیسے سود والا ہے وہ نہ دے کے وہ تجارت نہیں کر رہا ہے. آدمی قرض کیوں لیتا ہے؟ ایک وجہ کیا ہے؟ تجارت. دوسری وجہ کیا ہے؟ ضرورت. ضرورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اسکول کی فیس ہو سکتی ہے, میڈیکل بل ہو سکتا ہے, بجلی کا بل ہو سکتا ہے, پانی کا بل ہو سکتا ہے, گیس کا بل ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ کوئی بینیفٹ تو ہونے والا نہیں ہے کہ 100 روپئے اس نے لیے تو اس کا بزنس چلے گا, اس میں دے گا, کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. 100 کا مطلب 100 ہی رہے گا. تو کہتا ہے یہاں کے لیے کیا کر دو, صدقہ. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک الگ چیز ہے, اس میں آپ پروفٹ بھی شریک کر لیجیے, لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ صدقہ بہتر ہے.
اگر ہمارے پاس 100 روپے ہیں، اتنی کیپیسٹی ہے اس لحاظ سے کسی کو ہمیں دے دیا تو وہ بھی مطمئن کہ اب وہ کام چل گیا اس کا، اور ہم بھی مطمئن کہ ہم کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، ایکسپلوٹیشن نہیں، کسی کو ہم غلط استعمال اس کی ضرورت نہیں کر رہے ہیں۔ ان الذین واللہ لا يحب كل كفار اثیم، یہ جو کفر کرنے والے ضدی لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو الفاظ بڑے کامن ہیں، آپ کو ملیں گے، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے لیے بھی اجرہم عند ربہم، ان کا اجر کہاں پہ ہے؟ رب کے پاس میں۔ ہم لوگ اگر اس بات سے مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے ہر عمل کا اجر اللہ کے پاس میں ہے، تو آپ تصور کیے کہ اس زندگی میں سکون کتنا ہوگا۔ کبھی کوئی گالی دے دے اور اس کے بعد میں ہم خاموشی سے گزر جائیں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم بڑے بزدل ہو، اور ہم اندر سے اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں بلا وجہ اعراض کرنا چاہیے، کیونکہ ناسمجھ ہے، کم عقل انسان ہے، اس لیے گالی دے۔ گالی کون دیتا ہے؟ سمجھدار انسان دیتا ہے۔ انسان جب شارٹ ڈیوریشن کے لیے مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو گالیاں اس کی زبان سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈسٹربنس لمبا ہو تو اس کا اثر لمبی وقت کے لیے ہوتا ہے، تھوڑا ہو شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہو تو ویسا ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو اس صورت میں اوائڈ کرتے ہیں اس سچویشن کو، تو ہمیں سکون، لیکن ہم مطمئن ہیں اندر سے کہ اجر کہاں ہے؟ اجرہم عند اللہ، اجرہم عند اللہ، اجر اللہ کے پاس میں ہے۔ اس کے بعد میں ایک آیت ہے 278، اس کو ذرا سا ڈیٹیل میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 278 یہ لوگ لکھ لیا ہوگا آپ لوگوں نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم لوگ اللہ کے متقی بن جاؤ۔ متقی کا مفہوم تو سمجھ میں آ چکا ہے ہم لوگوں کو پہلے ہی۔ متقی کئی چیزیں جب ایک ساتھ جمع ہوتی تو اس کو متقی کہتے ہیں۔ اللہ کا لحاظ کرنے والے بن جاؤ، یعنی اللہ نے جو باتوں جن باتوں کا حکم دیا ہے، ایمان، عمل وغیرہ وغیرہ، اس کو اپنا لو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب جو بھی لین دین، جیسے ہوتا ہے نا انسان کبھی کبھی غلط فہمی میں ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، اب وہ لین دین کر رہا ہے، ربا کا بزنس کر رہا ہے، سود کا بزنس کر رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تمہاری سمجھ میں آ گئی بات، اب تم اس کو چھوڑ دو جو کچھ بھی رہ گیا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر تم نے سود کا جو بزنس ہے اس میں تم نے اس کو چھوڑا نہیں تو گویا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ لیکن اس میں بہت بڑی اہم چیز قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی، انسان بہت اہم ہے۔ انسان، یہ انسان سب سے زیادہ اہم ہے، اس کی جان ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ ناحق کسی کی جان لے لی تو اللہ اس سے پوچھے گا۔ تو قرآن میں جگہ پہ جس نے بلا وجہ قتل کیا، گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو انسان کی جان سب سے اہم ہے۔ انسان کی جان کی حفاظت کے لیے اس کو جیسے کہتے ہیں جان جا رہی ہے، کچھ کھانے کو نہیں بچا، ناجائز چیز کھانی ہے تو بھی کھا سکتا ہے، لیکن جان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ تو اسی انسان کا کوئی اگر ایکسپلائنیشن کرے تو صحیح ہوگا کہ ایک انسان پہلے ہی سے بیچارہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے، بزنس اس کا ختم ہو چکا ہے، سب کچھ لٹ چکا ہے، پھر آپ اس کو سود پہ پیسے دیں گے اور پھر کہیں گے مجھے انٹرسٹ واپس کرو، تو وہ پنپے گا یا تباہ ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر تباہ ہو جائے گا تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، آپ لوگوں نے سنا ہے رأس المال، لکھ لیجیے اس کو، کبھی کام ہی آئے گا۔ رأس المال، رأس کی میننگ شاید کسی کو معلوم ہو۔ رأس
کسے کہتے ہیں؟ سر کو کہتے ہیں کیپٹل، جو اصل ہے. کیپٹل سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جو اصل پیسے ہیں، اصل پیسے اپارٹ فرام انٹرسٹ، اصل پیسے، رأس المال کیپٹل. یا اسی طریقے سے بزنس میں جو کیپٹل لگاتے ہیں اس کو بھی رأس المال کہتے ہیں. پونجی بھی بعض لوگ کہتے ہیں، شاید سنا ہو آپ لوگوں نے، کیپٹل پونجی، رائٹ. اچھا ایک بات بتائیے، میرے پیسے کسی نے لے لیے، وہ نہیں دے سکتا ہے ابھی کچھ دنوں تک کہ اس کے پاس اس کے حالات صحیح نہیں ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی زمین لے لینی چاہیے زبردستی اس سے، یا اس کی دکان یا اس کا مکان یا اس کی گاڑیاں؟ کیا کرنا چاہیے؟ بھائی میرے پیسے مجھے لینے کا حق ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر اس تنگی کی حالت میں ہے، ظاہر تنگی کی حالت میں تبھی دے نہیں پا رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو جہاں تک ممکن ہو اس کو تھوڑی سی مہلت دے دو. یہ ہے دیکھیے قرآن کی تعلیمات کہ انسان کا رسپیکٹ کتنا زیادہ ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو، صدقہ کر دو اس کیپٹل کو، تو اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی بہت بہترین کام تم لوگوں نے کیا. ظاہر سی بات ہے ایک انسان مجبور ہے، اس کی مجبوری میں اس کو اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اس کو معاف کر دیں تو زیادہ اچھی بات ہے. لیکن اس باتیں کس کو فائدہ پہنچائیں گی؟ جو انسان اللہ پہ یقین رکھے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اب دیکھیے بار بار یہ بات آ رہی ہے، کیا ہے یہ؟ یوم الدین، جو آخری دن ہے جس کو ہم کہتے ہیں الآخر. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت ان کا یقین ہے. واتقوا یوما، اس دن کے بارے میں ڈرو جس دن تم سب لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ایک تو یہ ہے کہ انتقال ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے پاس چلا گیا بندہ. ایک وہ ہے جو ڈے آف ججمنٹ ہوگا، پھر اس کا رائٹ لیفٹ کے فیصلے ہوں گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. پھر ہر نفس کو، نفس کا مطلب ایوری سول کو کیا ہوگا؟ اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا اور کوئی بھی اس پہ ظلم نہیں ہوگا. یعنی جتنا بھی اس نے جو ڈیزرو کرتا ہے اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا جو بھی اس نے اعمال کیے ہیں.